یہ مقدر کی لکیر کدھر ہوتی ہے ذرا ہمیں بھی مقدر بتائیں؟ کی لکیر دوسری انگلی کے یہ نیچے ہوتی ہے، یہاں کلائی سے شروع ہوتی ہے اور اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک. اور جس طرح سے یہ خوبصورت جتنی یہاں آ کر ٹھہرے اچھا. درمیان میں، اتنے یہ زبردست مقدر کی علامت ہوتی ہے. یہ یہاں سے شروع ہو کر ہماری یہ پوری فنگر تک اوپر تک جاتی ہے. نہیں، یہاں تک کنٹینیوٹی ہونی جاتی ہے چاہیے. فنگر سے پھر اس کا اور میننگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی پوری ہتھیلی پر یہ ہونی چاہیے. یہ پوری ہتھیلی پر بے شک کٹی پھٹی جس طرح کی ہو، اسے مقدر کی لکیر کا ایریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے وہ زون، وہ سڑک کو دیکھنا ہے کہ کون سے والی ہے یہ روڈ. ٹھیک ہے. یہ جو روڈ ہے یہ دوسری انگلی کے بالکل نیچے کلائی سے شروع ہوتی ہے اور دوسری انگلی کے نیچے کچھ ذرا اس کے بارے میں کھول کر بتائیں کس کس طرح کی ہوتی ہے، تو کیسا کیسا مقدر ہوتا ہے؟ یہ 1000 طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہر ہاتھ پر، جس طرح سے شیخ صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے تو مقدر کی لکیر کی قیمت بہت زیادہ پڑی. جس کے ہاتھ پر چھوٹی موٹی غیر معمولی علامات ہیں اتنی کم اس کے درجے پہ پڑیں گے. اگر کوئی اہم علامت نہیں تو وہ اپر مڈل کلاس کا ہاتھ ہوگا اور مقدر کی لکیر اسی طرح سے ہوگی اور وہ اپنی برادری میں انفرادی اور امتیازی حیثیت کا حامل ہوگا. اچھا. اب اس مقدر کی لکیر میں شکست و ریخت بھی آتی ہے، اس مقدر کی لکیر میں شاخیں بھی نکلتی ہیں، اس مقدر کی لکیر سے بہت ساری لکیریں نکل کر موٹف اپالو پر بھی جاتی ہیں. یہ بہت زبردست اچھے مقدر کی علامت ہے. وہ جس کیٹیگری کا ہاتھ ہے اس میں انتہائی غیر معمولی اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے شہرت بھی پاتا ہے، عزت بھی پاتا ہے اور نام و مقام بھی بنتا ہے اور روپیہ پیسے کی بھی فراوانی ہوتی ہے. واللہ علم الصواب. ٹھیک. تو یہ دولت کی لکیر کدھر ہوتی ہے؟ اچھا، دولت اور مقدر کی لکیر کا جب موازنہ کرنا ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ دولت اور مقدر کیوں. اس لیے کہ ایک بہت بڑی رنگ بازی اس پروفیشن میں ہوئی. اچھا. کہ پی ٹی وی کا دور تھا. پی ٹی وی کے دور میں ایک پروگرام چلا کرتا تھا نیلام گھر. میں سارے جتنے بھی میرے ناظرین سن رہے ہیں ان سے انتہائی معافی کے ساتھ، تو دونوں بندے جو بیٹھے تھے ان میں نرگسیت بہت پائی جاتی تھی. اچھا. اور اس پامیز نے اس دور کا جو انتہائی غیر معمولی اور شہرت یافتہ پامیز تھا پروگرام میں بلایا گیا. اوکے. اور اس نے یہ کہا کہ شیخ زید بن سلطان کے ہاتھ پر دولت کی لکیر نہیں اور طارق عزیز کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں. اچھا. اور یہاں تک اس کو ایمان کی حالت تک سمجھ لیا گیا کہ وہ جو ہمارے مرزا جیل میں ہے نا، وہ ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی لکیروں کا کیا اعتبار ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں ہوتی اور وہ شہرت یافتہ ہوتے ہیں، اور وہ اسی جملے کو بنیاد بنا کر کہہ رہے تھے. جبکہ فائزہ میں باقاعدہ طور پر اس دور میں مشرق میں لکھا کرتا تھا، طارق عزیز کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر بھی موجود تھی. اچھا. شیخ زید بن سلطان کے ہاتھ پر دولت کی لکیر بھی موجود تھی، اور ساجد یزدانی صاحب آج بھی زندہ ہے. فیملی میگزین میں ہم کام کرتے تھے. باقاعدہ میں طارق عزیز صاحب کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ اس کی وضاحت کی جائے. اچھا. اور میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ میرے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں ہے اور میں شہرت یافتہ ہوں. اچھا. اب میں نے کہا کہ سر آپ نے ایک پامسٹ کو جب ٹائم دیا ہے ٹیلی ویژن پہ تو مجھے کیوں نہیں؟ کوئی قباحت نہیں اس میں. تو کہنے لگے کہ وہ تو دانشور ہے، میں نے ان کو ٹائم دیا ہے، میں نے بحیثیت پامسٹ تو نہیں دیا. میں نے کہا بات تو ساری فن دشناسی کے حوالے سے ہوئی ہے، انہوں نے کوئی نظم، کوئی شعر، کسی قسم کی ربائی تو نہیں سنائی بحیثیت دانشور. تو ہمیں موقع ملنا چاہیے تاکہ وضاحت کر سکے. تو اتنا دور فن دشناسی کا بیکار دور تھا، اس لیے کہ وہاں سٹاپ لگ گیا کہ لکیریں وہیں جمی رہتی ہیں، ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے مرزا علی جیلمی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ ایمان کا حصہ جس طرح سے ہوتی ہے چیز سمجھ کے فرما رہے ہیں. اور جیلمی صاحب آپ بھی سن لیجئے گا کہ ایمان کی حد تک یہ فرما رہے ہیں کہ لکیریں جی شہرت کی ہوتی نہیں اور بندہ شہرت یافتہ ہوتا ہے. اور اسی ریفرنس سے انہوں نے کہا ہے واللہ عالم الصواب. اچھا، یہ تو کہا ہی جاتا ہے کہ تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ان کے پاؤں پہ ہم لکیریں پڑھتے ہیں. اچھا. ماسوائے انگوٹھے کے ان کے ساری کی ساری لکیریں اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے جس طرح سے ہاتھ پہ پڑھی جاتی ہیں. اچھا. اگر پیر بھی نہ ہو تو پھر فائزہ کے ماتھے کی لکیریں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، آئی مین لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ کو دیکھ کے ایک ڈیٹا بنایا جاتا ہے، اور اس ڈیٹے سے تھوڑا سا
मुकद्दर का हाल पढ़ा जा सकता है, ज्यादा नहीं. अच्छा. अगर माथा भी ना हो तो फिर जान का तस्वुर नहीं, अगर जान नहीं है तो किस्मत क्या. ठीक. अच्छा सादिक साहब, लोग माथा भी पढ़ते हैं, तो ये बख्त क्या होते हैं, इसके बारे में किस तरह पता लगाया जाता अच्छा, है? ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इल्मुल अब्दान. क्या करेंगे? इल्मुल अब्दान. इल्मुल अब्दान में सारे चेहरे की पेशानी, आंखें, कान, लिप्स, हर एक चीज के बारे में एक इल्मी तौजी है. अब यहाँ जो है ना, आज इल्मे नकूश भी होता है. मैं बता रहा हूँ जी. आप आज सवाल बहुत अच्छे कर रही है, मुझे मजा आ रहा है. शुक्रिया. इसलिए कि मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा, सब जानते हैं कि मैं एंकर को भी खड़का फड़का के रखता हूँ. अच्छा, इसलिए कि ये इल्मुल अब्दान जो है ना, ये मुकद्दर से लिंक नहीं करता, इसका ताल्लुक शख्सियत से है. अच्छा. जब हम माथे की बात करते हैं तो ये पेशानी के दो हिस्से बनाकर थोड़ी सी तकदीर का, जो मैंने रेफरेंस दिया है, पढ़ते हैं. मुकम्मल तकदीर का मैं विड्रॉ कर गया हूँ, यहाँ आपने सुना होगा. अच्छा सादिक साहब, जोड़े आसमानों पर बनते हैं ये कहा जाता है, तो ये मोहब्बत और शादी के फैसले, इनका भी कुछ हाथों से पता लगता है? और ये भी बताइएगा कि खूबसूरत लोगों की जो मोहब्बत की लकीर होती है, क्या वो भी खूबसूरत होती है? अच्छा, इस तरह से है कि ये भी एक मिथ है. किसी ने लिख दिया कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तो हर शख्स इस तरफ आ गया कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जोड़े आसमानों पर नहीं बनते. अच्छा, फिर कहाँ बनते हैं? ज़मीन पर जोड़े बनते हैं और ढूंढना पड़ते हैं. और जब इसको इस एतबार से लिया जा सकता है कि अल्लाह पाक ने, हम प्रोग्राम के शुरू में एक बात करके गए कि इंसान को अपनी तकदीर पर कादर किया, जी. तो उसमें एक हिस्सा तकदीर मुअल्लक का पड़ा, एक तकदीर मुक़य्यद का. जी. अब ये शादी जो है ना, ये तकदीर मुअल्लक में आती है कि आपको ढूंढना पड़ता है, आपको शादी की खिड़की खोलना पड़ती है. अगर आपने शादी की खिड़की और दरवाज़ा बंद किया हुआ है तो कौन आपको प्रपोज करेगा? जी. बाबा उसको खोलेंगे ना. उसकी एक मिसाल है, ये जो रिश्ता मतलूब है का इश्तिहार चलता है, मिसाल है. जी. बाकायदगी से रिश्ते ढूंढना पड़ते हैं, खिड़की खोलना पड़ती है, फिर कहीं जाकर बात बनती है. उसके लिए आदमी बजाते खुद या उसके लवाकीन जी. बाकायदगी से कोशिश करें तो शादी अपने मंतकी अंजाम तक आती है. और इसको हम तकदीर मुअल्लक में पढ़ेंगे. क्यों? इसलिए मेरे मालिक ने कादर किया कि बंदा एक भी शादी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है. और लोगों ने तो 50-50, 100-100 भी की हैं. लॉजिकल है बिल्कुल. तो इसलिए ये पाबंद तकदीर नहीं है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और आसमानों पर 50 लिए फिरता था. ये सिर्फ और सिर्फ एक मुहावरा है. तो फिर ये बात दुरुस्त है कि शादी एक जुआ है? ये भी अगेन ज़बरदस्त किस्म का सवाल है कि मैं यहाँ अपने नाज़रीन को मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि शादी गैम्बलिंग है, लेकिन इस हद तक नहीं कि अगर फैसला कर लिया गया है तो मुकम्मल तौर पर अलहदा ही होना मुकद्दर है. उसमें गुंजाइश रखी है कि खुला के बाद भी सुलह हो जाती है. अगर खुला के बाद सुलह का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर मैं इसको गैम्बलिंग कहता. गैम्बलिंग तो वो है जो हार गए सो हार गए, जो जीत गए सो जीत गए. अगला सवाल.